سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست، مقدمے کو اخراج کی درخواست اور ٹرائل کو روکنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف ٹرائل کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ اسی طرح تیزی سے چل رہا ہے جیسے توشہ خانہ کیس جو ہے جج ہمایوں دلال صاحب کے پاس تیزی سے چلا تھا اور گواہوں کو موقع بھی نہیں دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے کر فوراً ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ 16 تاریخ سے یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ مقدمہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اور ضمانت کے اوپر فیصلہ پہلے نیچے نہیں دیا جاتا، جج صاحب چھٹی پر ہیں، پراسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی بہانے بنائے جاتے ہیں اور مقدمے کو اڈجرن کیا جاتا ہے۔ جب آرگومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں اور پھر لیٹ دیے جاتے ہیں۔ زبردستی عدالت کاپیاں دینا چاہتی ہے، حالانکہ کاپیاں وصول نہیں کرتے، اور عدالت آرڈر کے اندر لکھتی ہے کہ کاپیاں دے دی گئی ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کیے، اور اگلی ڈیٹ کے اوپر تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں۔ اس بات کو لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں، اور وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ لہٰذا اس چیز کا خلا جو ہے وہ پورا کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، اس ڈیٹ کے اوپر آپ ریسیونگ کر لیں، اور اگلی ڈیٹ فرد جرم کے لیے رکھی جاتی ہے۔ 17 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک 7 دن کا ٹائم کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قانونی طور پر یہ تقاضا ہے کہ فرد جرم لگانے کے لیے جب کاپیاں دی جائیں گی تو اس کے بعد 7 دن کا ٹائم دیا جائے گا، لیکن 7 دن کا ٹائم نہیں دیا گیا، اور 30 تاریخ کو فرد جرم اسی طرح سے زبردستی نافذ کرنے کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی، اور عدالت میں جب 23 تاریخ کو پہنچے ہیں اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو کیس ہمارے اوپر بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سائفر اپنے پاس رکھا اور اس کو مس یوز کیا، اسے چوری کر لیا، تو سائفر کو ریکارڈ کے اوپر ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے تو برآمد کرنا ہے۔ جب سائفر ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے، منٹس آف میٹنگ موجود نہیں ہے، تو پھر ٹرائل جو ہے وہ کیسے آگے فرد جرم لگ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ان سے صدا کی گئی کہ تمام کاپیاں جو ہیں وہ دی جائیں، اکیوز جو ہیں وہ وصول کریں، اور اس کے بعد وہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں جو ہیں ان کو پتہ چلیں گی کہ میرے اوپر یہ فرد جرم لگایا جائے گا، اور اتنی کیا جلدی ہے، ٹائم دیا جائے تاکہ مکمل طور پر سمجھ کے اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ اس کا جواب دے سکیں اور آپ فرد جرم لگا دیجیے گا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نو، فرد جرم جو ہے آج ہی آپ پہ لگایا جائے گا، اور زبردستی لگا دی گیا۔ مختلف درخواستیں دی جاتی ہیں، 265D 265C ایڈجرنمنٹ کی، کوئی درخواست قبول نہیں کی جاتی، تمام درخواستیں واپس کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ڈیٹ رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ گواہوں کو طلب کیا جا رہا ہے 27 کو۔ آج 5 گواہ جو ہیں وہاں پر گواہی دینے کے لیے پہنچے۔ جتنے گواہ پیش کر لیے جائیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کیس بالکل بوگس ہے، جھوٹا ہے، اور گواہ جو ہیں زبردستی سے جن کی بھی سٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو ضمانت خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے کے اخراج کی درخواست خارج ہوئی، ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اپر فورم ہمیں جو ہے اس کے اوپر سنے گا اور میرٹ کے اوپر کیس ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ ابھی تک کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے انصاف نہیں دیا جا رہا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 420 سیکنڈ کے اندر ضمانت دے دی جاتی ہے۔ تھینک یو۔